بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، آج پھر میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں، تاکہ آج آپ کچھ اور نیا سیکھ سکیں، تاکہ اپنے بچوں کی تربیت اسی حوالے سے کر سکیں۔ ناظرین، میں نے پچھلے ویڈیو میں والد کے کردار کو واضح کیا تھا۔ آج بھی والد کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، تاکہ آپ اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہمارے جانب سے جو بھی ویڈیوز دیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں بے بہا قسم کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، وہیں پہ والدین کا کردار بھی نہ ہونے کے برابر رہ چکا ہے اور معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ جو نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اس کا منفی استعمال بے پناہ حد تک بڑھتا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ والدین کی عدم توجہی ہے۔ والدین کا خیال ہے کہ والدین کا خیال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش، تعلیم اور شادی ان کے ذمہ ہے، لیکن تربیت کو بہت کم حد تک ترجیح دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے آج تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ بات اس کی عکاسی کرتی ہے کہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، اور اس کی بنیادی وجہ والدین کے دین سے دوری بھی ہے، کیونکہ ان کا رجحان اس طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے والدین کو، ماں باپ کو اچھی تربیت حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، تاکہ آپ کے بچوں کا مستقبل بن سکے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل نہیں بنے گا، بہت ساری خرابیاں آئیں گی۔ آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، آپ میری باتیں سن چکے ہیں۔ والد کو کس طرح ہونا چاہیے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ والد کو نرم مزاج اور شفیق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ والد کے حوالے سے کچھ باتیں اور بتاؤں گا۔ والد اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ بچے آپ کی ہر بات کو سنیں۔ والد کو شجر سایہ دار بننا پڑے گا۔ سایہ دار درخت سے لوگوں کو راحت ملتی ہے۔ یہ ایسا درخت ہوتا ہے جو خود دھوپ، بارش، گرمی اور سردی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے مستفیدین کو پھل، لکڑی دینے کے علاوہ راحت و آرام بھی پہنچاتا ہے، اور یہی باپ کا کردار بھی ہوتا ہے۔ وہ محافظ و نگہبان بھی ہوتا ہے۔ محافظ و نگہبان ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا قوام ہوتا ہے۔
گھر میں والد کی موجودگی تحفظ کا احساس دلانے والی ہونے کے ساتھ شجر سایہ کا لطیف احساس بھی دلانے والی ہونی چاہیے۔ والدین کو، باپ کو، والد کو جدید ٹیکنالوجی سے باخبر رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ والدین کو، خاص کر والد کو، جدید ٹیکنالوجی اور موبائل کے استعمال کے حوالے سے نہ صرف آگاہ رہنا ہوگا بلکہ اپنے بچوں کے حوالے سے ان چیزوں کے بارے میں محتاط بھی رہنا ہوگا۔ بچوں کے ساتھ والدین کو خود بھی اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے تاکہ بچے والدین کو بے خبر پا کر من مانیاں نہ کر سکیں۔ دور حاضر میں موبائل ایک طرف سے نعمت ہے جبکہ دوسری طرف بہت بڑا چیلنج اور آزمائش ہے، یعنی موبائل کا درست استعمال بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی والد کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ بچے ہمارے موبائل اگر ہاتھ میں لے لیا ہے تو ان کی نگرانی کرنی ہوگی کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کھول رہے ہیں۔ نگرانی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے بچوں کا موبائل پر بہت زیادہ وقت گزر رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اوسطاً 6 گھنٹے 7 گھنٹے جا پہنچے ہیں، اور دوسری طرف ڈاکٹروں کے مطابق بچے اگر موبائل یوز کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ 2 گھنٹوں سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، مگر بڑھتا ہوا اسکرین ٹائم بچوں میں کئی طرح کی جسمانی و نفسیاتی مسائل پیدا کر رہا ہے، جیسے نظر کا کمزور ہونا، یادداشت کا کمزور ہونا، اسکول پرفارمنس میں گراوٹ، اور بچوں کے اندر منفی رجحانات پہنچنے کا ہر وقت خطرہ شامل ہے۔ والدین جتنی بھی کوشش کر لیں وہ بچوں کا اسکرین ٹائم یعنی کہ موبائل وقت یوز کرنے کا ٹائم کم کرنے میں ناکام ہیں، کیونکہ وہ خود بھی موبائل کے عادی ہو چکے ہیں اور ان کے لیے اپنے بچوں کو روکنا بھی اب مشکل ہے۔ اگرچہ موبائل کا ٹائم تو کم نہیں ہو رہا ہے، مگر ہمیں اپنے بچوں کی آن لائن ترجیحات بدلنی پڑیں گی تاکہ وہ منفی رجحانات سے محفوظ رہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا جیسے فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے بجائے ہمیں اپنے بچوں کو ان کمیونٹیز کا حصہ بنانا چاہیے جہاں وہ سیکھ سکیں، نئی چیزیں ایکسپلور کر سکیں اور ڈیجیٹل اسکلز کے ساتھ ساتھ اپنے پرفارمنس بھی بہتر کر سکیں تاکہ ان کے اندر منفی رجحانات نہ پیدا ہو اور وہ موبائل کے وقت کو ایک ویلیوبل ایڈیشن کے طور پہ استعمال کر سکیں۔ بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ غلط استعمال سے کیا نقصان ہے۔ ہم جس لائن کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو سوشل میڈیا پہ جو یوز کرتے ہیں، فیس بک شارٹ ویڈیو، یوٹیوب کا شارٹ ویڈیو، انسٹاگرام کا شارٹ ویڈیو، یہاں پر آپ کو آپ کے بچے کو بگاڑنے والے ویڈیوز ہوتے ہیں۔ شرعی کوئی ویڈیو ہوتے نہیں ہیں کہ جہاں بچوں کے تربیت کی لائن کی باتیں ہوں، بچوں کو قرآنی آیات سکھانے کا کوئی باضابطہ کوئی نظام ہو۔ ایسے شارٹ ویڈیوز ابھی آپ نے
کلک کیا تو ان کا موضوع کچھ اور ہے، آپ اسکرین کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو اس ویڈیو کا موضوع کچھ اور ہوتا ہے، کہیں پر خرابی ہے تو کہیں اچھائی ہے۔ ایسے میں اچھائی جو ہے آپ کے بچے کم لیں گے اور جو خرابی کی باتیں ہیں وہ ان کے ذہن میں جلدی جائیں گے۔ اس لیے والد کا کردار یہاں پر بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ والد کا کردار بہترین مربی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوئی والد اپنے اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر تحفہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اپنی اولاد کو عزت دو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ مذکورہ آیت کریمہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والد کا کردار کھل کر سامنے آتا ہے کہ بچوں کی حسن تربیت کا مجموعی خاکہ بنانا اور اس کے لیے حالات موافق بنا کر بیوی کی تعاون سے اسے رنگ بھرنا، یہ سب در حقیقت والدین کی ذمہ داری ہے۔ والد کا کردار متحرک اور بھرپور ہونا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار 75% ہوتا ہے، لیکن ماں کے تئیں تہائی کردار کو سپورٹ اور ایندھن فراہم کرنا بہرحال باپ کا ہی کام ہے۔ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھرپور متحرک کردار ادا کرے اور ماں کی تربیت میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں میاں بیوی دونوں ایک پیج پر کھڑے ہوں۔ تربیت کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کے لیے نئی کتابیں، مضامین پڑھیں اور کورسز ورکشاپیں کا موقع ملے تو ضرور اٹینڈ کریں۔ اس سے جہاں انسان کی خود امپروومنٹ ہوتی ہے، وہاں تربیت جیسے مشکل عمل کے لیے انسان کو انکریجمنٹ مل جاتی ہے۔ اور ہاں، جب تک والد کا بھرپور اور متحرک کردار نہ ہو، والدہ اگر چاہے بھی تو بچوں کی بھرپور تربیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کام اصلاً والد کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تربیت اولاد کے لیے اصل مخاطب والد ہی کو بنایا ہے۔ والد ایک سرپرست انسان ہے اور سرپرست ہونے کے ناطے اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی والد یہ چاہے کہ ہم نے بچوں کی ماں کو بتا دیا ہے، بچوں کی ماں کو سکھا دیا ہے، وہ اسے ہینڈل کر لیں گی، تو یہ والد کی بھول ہے، کیونکہ والد کی ذمہ داری ایک الگ ہے اور والدہ کی ذمہ داری الگ ہے۔ اس لیے والد کو بہت ہی محتاط، بہت احتیاط کے ساتھ رہنا ہوگا، چونکہ آپ کے بچوں کی تربیت صحیح لائن سے ہو سکے۔
ناظرین، آج میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔